السلام علیکم ناظرین، حکیم نیاز احمد ڈیال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں یا جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ہمیں اللہ پہ مکمل یقین ہے کہ ہمارے تمام ناظرین، ہمارے دوست اور ہمارے جتنے بھی ویل وشر ہیں انہوں نے اپنی بساط کے مطابق رمضان کریم کی سعادتیں برکتیں خوب سمیٹی ہوں گی۔ رمضان کریم کی سعادتیں برکتیں اللہ کرے ہم پر پورا سال اسی طرح نچھاور رہیں۔ اور دوستو، یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم رمضان شریف کی پریکٹس کو اپنی مکمل زندگی پہ پھیلا لیں۔ اور جو ہمارا مشاہدہ ہے، جو مطالعہ ہے، ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ رمضان کے یہ 30 دن جو ہیں، یہ جو روزے ہیں، یہ ہماری ایک مشق ہے، ہماری ایک پریکٹس ہے، ہماری ایک ورکشاپ ہے جس میں ہمیں یہ سیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے کہ ایثار کیا ہے، قربانی کیا ہے، پیاس اور بھوک کا احساس کیا ہے، گناہوں سے بچنے کا جو ایک انسان کے اندر جذبہ ہے، اور اسی طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ یہ ہمارے پورے 12 مہینے کی 365 دن کی ایک پریکٹس ہے جسے ہم نے اپنی زندگی میں عام دنوں میں بھی عملی طور پہ اپنے آپ پہ نافذ کرنا ہے۔ جیسا کہ ہم ماہ مبارک میں آپ سے جو روزے کی صحت پر جو اثرات، ثمرات اور جو بدنی اہمیت کے حوالے سے ہم بات کرتے رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم بڑے وثوق سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر ہم لوگ جس طرح ہم نے رمضان کے مہینے میں کھانے پینے میں باقاعدگی کا مظاہرہ کیا، بہت ساری چیزیں ہم نے چھوڑی رکھیں، بہت ساری چیزوں کو ہم نے اپنایا، اور یہ پرہیز جو ہے جس طرح کہ ہم دیکھا اپنے کہ ہم صبح سحری سے لے کے شام غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتے تھے، تو اس کے ہماری صحت پہ بہت ہی اچھے اثرات بھی مرتب ہوئے۔ اگر ہم یہی روٹین 12 مہینے اپنی عملی زندگی میں لے آئیں، بجائے سارا دن منہ چلانے کے، سارا دن مختلف چیزیں کھانے کے، اگر ہم صبح اور شام کھانے پینے کی روٹین طے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ آپ بہت ساری موذی اور مہلک امراض سے محفوظ ہو جائیں۔ کیونکہ آپ پوری دنیا میں سرچ کر کے دیکھ لیں، لوگ اتنے بھوک سے نہیں مرتے جتنے لوگ زیادہ کھانے سے مر رہے ہیں۔ آج ہمارے بہت سے مالجین جو ہیں انہوں نے لوگوں کو کھانے پہ لگا دیا ہے، ہر 2 گھنٹے کے بعد، ہر 4 گھنٹے کے بعد۔ ارے بھلے لوگوں، اگر ایک شوگر کا مریض رمضان کے مہینے میں 14 گھنٹے تک روزہ رکھ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے صبر اور ہمت دیتا ہے، تو عام دنوں میں کیوں نہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ شوگر بھی جو ہے کہ بسیار خوری کی ایک بیماری ہے۔ اگر ہم اپنے کھانے پینے کی عادات کو، اگر ہم ہمارے جو غذائی انتخاب ہے، جو ہمارا غذائی استعمال ہے، اگر ہم اسے متوازن کر لیں، اگر ہم اسے ایک تواتر میں، ایک حدود میں بنا لیں، تو الحمدللہ ہم بہت ساری بیماریوں سے محفوظ ہو جائیں۔ تو آج کا ہمارا آپ سے اتنا ہی مکالمہ تھا کہ دعا کریں کہ جس طرح ہم نے رمضان کریم کے مہینے میں کھانے پینے میں احتیاط کی، غذائی پرہیز کیا، اور پرہیزگاری کے لیے ہم کوشاں رہے، تو اپنی عملی زندگی میں بھی، عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا فضل فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اور ہم اپنی صحت کے حوالے سے، اپنی روحانیت کے حوالے سے رمضان کے جو معمولات ہیں، جو رمضان کے شب و روز تھے، اسی کو اپنا لیں،
تو الحمدللہ ہم صحت مندی اور پرہیزگاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بھی بن جائیں گے اور ایک تندرست و توانا بھرپور زندگی گزارنے والے بھی بن جائیں گے۔ آج اتنا ہی، انشاءاللہ عید کے حوالے سے ہم انشاءاللہ